بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 22ویں پارے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ مسلمان خواتین کو حکم دے رہے ہیں کہ جب کسی غیر محرم مرد سے بات کرو تو اپنی آواز میں سختی پیدا کرو، نرمی نہیں دکھاؤ، نزاکت مت دکھاؤ تاکہ کوئی شخص گندے خیالات کا شکار نہ ہو جائے۔ سختی اور آواز میں بھاری پن لے کر آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خواتین کو ہی حکم ہے کہ گھر میں رہنے کی عادت ڈالو اور گھروں میں رہتے ہوئے نماز کا اہتمام کرو، اور زمانہ جاہلیت اور بے پردہ اور بے حیا خواتین کی طرح گھروں سے باہر مت نکلو۔ اگر نکلنا ہو ضرورت کے پیش نظر تو پورے طریقے سے پردے کے ساتھ نکلو۔ آگے کچھ صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا ہے، عورتوں کو تو مخاطب کیا نہیں ہے۔ یعنی خواتین صحابیات میں یہ طلب پیدا ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست عورتوں کو بھی قرآن میں مخاطب کرے۔ چنانچہ ان کے اس طلب اور اس خواہش کے بعد قرآن کریم کی یہ آیتیں اترتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے مخاطب کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی مخاطب کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اسی طرح والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ مختلف خوبیاں اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں کی ذکر فرمائی ہیں، تو جہاں مسلمانوں کو مردوں کو مخاطب کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مخاطب کیا ہے۔ ان کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والے مرد اور عورتوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ معلوم چل جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ میری اس بارے میں یہ رائے ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ جب معلوم چلیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس بارے میں یہ رائے اور یہ حکم ہے تو انسان اپنی رائے کو وہاں پہ جا کر ختم کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور نبیوں کے سلسلے کو مکمل کر دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبوت کا سلسلہ اب آپ پر ختم ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ اللہ کے اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور ویسے بھی نبوت کا ملنا اور نبی کا بنانا، نبوت کا جو ملنا ہے اور نبی کا بنانا، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اس فریضے کو، اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ کسی انسان کے بس میں نہیں، نہ کسی قوم کے بس میں ہے، نہ چند لوگوں کے بس میں ہے کہ چند لوگ مل کر کسی ایک کو اپنا نبی بنا لیں، ایسا ممکن نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے، یعنی ذکر کرنے کی عادت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیتوں میں پردے کا حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی کسی مرد کو کسی عورت سے بات کرنی ہو اور وہ مرد اس عورت کے لیے اور وہ عورت اس مرد کے لیے غیر محرم ہو تو درمیان میں پردہ حائل کر لیا کرو، پردہ کر کے بات کیا کرو۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ پردہ جو مولوی باتیں کرتے ہیں پردے کی، یہ مولوی کی اپنی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست قرآن کریم میں پردے کے احکامات کو واضح طور پر ذکر فرمایا ہے کہ جب آپس میں بات کرو تو بیچ میں پردہ عائد کر لیا کرو۔ ان ہدایات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اس بات سے کہ یہ ہدایت اس وقت اتر رہی ہیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور صحابہ اور ازواج مطہرات اور صحابیات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ لوگ، پاکیزہ ماحول، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ ماحول میں پاکیزہ لوگوں کو بھی ہدایت دے رہے ہیں کہ پردے سے رہا کرو۔ تو آج کے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں کہ جب کہ ہر جگہ بے حیائی اور شہوت پرستی اور ہر شخص بری نیت سے، برے ارادے سے، بری نظر سے دیکھتا ہے، تو اس وقت کس قدر پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آگے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ درود و سلام سے متعلق یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو اس وقت
درود شریف پڑھ لیا کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے حجرے مبارک سے نکلے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بہت خوش ہیں، آپ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی یہ چیز جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام بھجوایا ہے کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ آپ پر درود شریف بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے، 10 گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیویوں سے اور ایمان والے خواتین سے کہیں، یعنی تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ساری ایمان والے خواتین کو یہ حکم دلوا رہے ہیں کہ جب باہر نکلیں تو چادر اپنے اوپر پورے طریقے سے ڈال لیا کریں، یعنی پردے کے احکامات کو اللہ تعالیٰ بار بار ذکر فرما رہے ہیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی اپنے اوپر سے لے کر نیچے تک، سر سے لے کر پاؤں تک پورے طریقے سے اپنے کو ڈھانک لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پردے کا حکم دے رہے ہیں، اور اسی میں عورت کے لیے خیر بھی ہے، اس کی عزت بھی محفوظ ہے، اس کی عفت اور پاک دامنی بھی محفوظ ہے، اسی میں اس کے لیے عزت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منظر کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب قیامت میں سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو کچھ لوگ جہنم میں جانے کے بعد کچھ لوگوں کو ملامت کریں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں آئے ہیں، تم نے ہمیں غلط لائن پر لگایا، غلط راستے پر لگایا، تمہاری بات ماننے پر ہم نے آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو جہنم میں جانے کے بعد آپس میں بھی جہنمی ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوں گے اس بات پر کہ تمہارے بری رہنمائی اور تمہارے بری دعوت کی وجہ سے آج ہم جہنم میں چل رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھی عطا فرمائی تھی، اور کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب پڑھنے کے لیے بہت پیارے انداز میں اللہ نے ان کو آواز عطا فرمائی تھی، اور داؤد علیہ السلام کی آواز مشہور تھی کہ جب وہ اپنی کتاب یعنی اللہ کی کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی جب وہ پڑھا کرتے تھے تو فضا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے اور وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی اس قدر خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی کہ وہ جب پڑھا کرتے تھے تو انسان تو ان کی آواز کو سننے کے لیے مسحور ہوا کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتے ہوئے وہ بھی رک جایا کرتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبور پڑھا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہواؤں پر بادشاہت دی تھی کہ صبح کے تھوڑے سے وقت میں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا الشَّهْرُ وَرَوَاحُهَا الشَّهْرُ، صبح کے تھوڑے سے وقت میں اور شام کے تھوڑے سے وقت میں ایک مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے، یعنی ہواؤں پر اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑے سے وقت میں ایک مہینے کی مسافت طے کروا دیا کرتے تھے۔ آگے قوم سبا ایک قوم تھی، ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب انعامات سے نوازا، اور اتنے انعامات سے نوازا کہ ان کے باغات، ان کی زمینوں کا یہ حال تھا کہ ایسے گھنے باغات تھے کہ باغ میں کوئی درمیان میں خالی ٹوکری لے کر چلے، باغ کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی خالی ٹوکری لے کر چلے تو ایک طرف سے چلتا تو دوسری طرف سے جب وہ نکلتا تو اس کی ٹوکری مختلف قسم کے پھلوں سے خود بخود بھر جایا کرتی تھی، یعنی اس قدر گھنے اور اس قدر پھلدار باغ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، جب ہماری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہوتی ہے اور ہماری دی ہوئی نعمتوں اور چیزوں کو ہماری نافرمانیوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو پھر ہم وہ چیزیں چھین لیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال میری محنت میری کوشش سے حاصل ہوا ہے، میری مرضی میں جس طرح اس کو استعمال کروں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور یہ نعمتیں اس وقت تک ہمارے پاس محفوظ ہیں اور استعمال کر رہے ہیں جب تک ان نعمتوں کو ہم اللہ کی مرضی پر استعمال کر رہے ہیں اور شکر کر رہے ہیں، اور جب ہم ان نعمتوں کو اللہ کی ناراضگی کے راستوں پر خرچ کریں گے تو پھر یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم ان نعمتوں کو تم سے چھین لیں گے۔
آگے اللہ تعالیٰ زندگی سے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون، انسان کی جب زندگی پوری ہوتی ہے اور موت کا وقت آتا ہے تو یہ ایک موت کا وقت ایسا اٹل وقت ہے کہ اس سے ایک لمحے بھی اللہ تعالیٰ آگے پیچھے کسی کو مہلت نہیں دیں گے، یعنی جو وقت آ گیا اسی پر اس کی موت آنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دولت کی فراوانی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ بہت سارے مالدار لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہے، مال بہت زیادہ ہے، تو گویا ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں جبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ دولت دی ہوئی ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو اتنا گنہگار ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، لیکن اتنا سارا مال ہے، ایسا لگتا ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا، میری رضا کی دلیل وہ نیک اعمال ہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، مال و دولت کی کثرت یہ میری کوئی رضامندی یا میرے راضی ہونے کی علامت نہیں۔ دھوکہ مت کھانا کسی کے مال اور دولت کو دیکھ کر کہ شاید اللہ اس سے خوش ہے، نہیں، میں اس سے خوش ہوں جس کی زندگی میں نیک اعمال، نیکیاں، تقوی، اعمال صالحہ، نماز، تلاوت، اللہ کی مرضی کے احکامات پر زندگی گزارتا ہے، یہ میری رضامندی کی دلیل ہے۔ آگے سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ فاطر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیں کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ بند کر دیں کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ بندے کو ساری دنیا سے بے نیاز کر کے ایک اللہ کا محتاج بنا دے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، جب اللہ ہی دینا نہ چاہیں تو کون ہے؟ کیوں انسان دوسروں کے دروں کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کسی کو جا کر سجدے کرتا ہے، کسی سے منت مانگتا ہے اور سمجھتا ہے شاید میری یہاں سے مراد پوری ہو جائے۔ جب اللہ دینا نہیں چاہ رہے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو دے سکے، اور جب اللہ دینا چاہیں تو کوئی طاقت نہیں ہے جو روک سکے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، یاد کرو، اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں ان کو یاد کرو اور شکر کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دنیا کی زندگی اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کہیں تم آخرت سے غافل نہ ہو جانا۔ آخرت یعنی آخرت آنی ہے، قیامت آنی ہے، مرنا ہے، قبر کا حساب کتاب ہے۔ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ کر آخرت کو بھول نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی چمک دھمک تمہیں آخرت سے غافل کر دے اور تم یہ سمجھ بیٹھو جیسے کہ کافر لوگ سمجھتے ہیں۔ کافروں کا یہ سمجھنا ہے کہ بس جو بھی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے اہل ایمان کو خبردار کر رہے ہیں، کہیں تم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مت پڑ جانا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، عزت جو چاہتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے، اور عزت ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمل صالح سے، یعنی نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں عزت عطا فرماتے ہیں، چین و سکون عطا فرماتے ہیں۔ اللہ یہ ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب ہمارے محتاج ہو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت اور اس کی حیثیت کو بیان فرما دیا کہ تو کچھ بھی ہو جائے، کتنا ہی بڑا طاقتور اور مالدار بن جائے اور کتنی دولت تو بہت ساری جمع کر لے، لیکن انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، ہم سب اللہ کے فقیر ہیں۔ اور انسان کو اللہ کے فقیر اور محتاج ہونے پر ناز اور خوش ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے در کی محتاجگی میں انسان کے لیے عزت ہے، اللہ سے مانگنے میں عزت ہے، اللہ سے اپنی مراد پوری کرانے میں عزت ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان لوگوں کے در کی ٹھکریں اور ٹھوکریں کھاتا ہے اور لوگوں کے در کے چکر لگاتا ہے تو کہیں اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، کہیں اس کو دھکے دیے جاتے ہیں، کہیں سے بھی اس کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی در پہ آئے گا تو عزت بھی ملے گی، زندگی بھی ملے گی، چین بھی ملے گا، مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب میرے محتاج ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اندھا اور
بینا، یعنی ایک آنکھوں والا اور ایک نابینا برابر نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والا اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی ایمان والی زندگی گزارے اور اس کو آخرت کے مزے نہ دیں اللہ تعالیٰ، اور ایک آدمی ساری زندگی اللہ کو ناراض کرے اور وہ جہنم میں نہ جائے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ جس طرح اندھیرا اور روشنی ایک نہیں ہو سکتا، گرمی اور سردی ایک نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے والا اور ایک نافرمانی کی زندگی گزارنے والے، یہ دونوں بھی آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ ان کی زندگیوں میں، ان کے انجام میں، ان کی آخرت میں فرق ہے، ان کی آخرت میں، ان کے انجام میں فرق ہے۔ ایک ایمان والے کی زندگی میں آخرت میں مزے، سکون، اطمینان، اور جو بے دین اور کافر ہے اس کی زندگی، یہ آخرت کی زندگی، اس کے لیے پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ 3 طبقے کے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ ایک وہ طبقہ ہے جو نافرمانوں کا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو نیکی بھی کرتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے، کبھی نیکی اور کبھی گناہ۔ اور اللہ فرما رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو 3 طبقے کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور جو طبقہ اللہ کو محبوب ہے اس کی اللہ نے تعریف بیان کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ جنتیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور کن الفاظ سے شکر ادا کریں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ آپ کا شکر ہے دنیا کی تکلیفوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، دن رات کی بے سکونیوں سے آپ نے ہمیں نجات دے دی۔ جب انسان جنت میں جائے گا اور وہاں کے سکون کو محسوس کرے گا تو وہ ہر وقت اللہ کا شکر کرتا رہے گا، کیونکہ دنیا میں ہر لمحے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو شام ہو، کوئی نہ کوئی غم اور دکھ اور تکلیف ہر ایک کو لگا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے غم ہوں اور مجھے کوئی دکھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی غم، کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، یہ دنیا کا حصہ ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل کریں گے تو وہاں جانے کے بعد ایمان والے سب سے پہلے اللہ سے ہی کہیں گے اللہ تو نے ہمیں غم اور دکھ اور صدموں سے نجات دے دی، تیرا شکر ہے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو دنیا میں بھلایا، جب کل جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو یسترخون فیہا، چیختے ہوں گے، پکارتے ہوں گے، اور اللہ سے کہیں گے ایک مہلت دے دیجئے دنیا میں جانے کے لیے، اب ہم دنیا میں جائیں گے، نیک اعمال کریں گے، لیکن مہلت کا وقت ختم ہو گیا۔ جب مہلت کا وقت تھا تو انسان نے اپنی زندگی میں کچھ کیا نہیں، اور اب جب مہلت ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی، اور اب آخرت ہے، جہنم اور جنت ہے، اب مہلت نہیں ملنی، اب تو انجام ہے، نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔